نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. سب سے پہلے تو تھوڑی سی تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں، کچھ ٹریفک کی میں پھنس گیا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ فعل ہم نے شروع کیا اور فعل کے اندر ہم نے جملہ فعلیہ کی اور جملہ فعلیہ میں ہم نے کیونکہ جملہ فعلیہ کے اندر ایک فعل ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی زمانہ پایا جاتا ہے اور زمانے کے حوالے سے ہمارے سامنے دو زمانے آئے، ایک زمانہ ماضی اور ایک مضارع جس کے اندر حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں. تو ہم نے جملہ فعلیہ بنایا اور جملہ فعلیہ کے اندر ہم نے فعل ماضی کے حوالے سے بھی جملہ فعلیہ بنایا، مضارع کے حوالے سے بنایا، اور اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز جس کو کیا وہ تھا فعل امر. فعل امر جس میں کسی کام کو کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. یہ کبھی درخواست کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، مشورے کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے تو اس کے لیے فعل امر استعمال ہوتا ہے، اور کسی کام کو روکنے سے منع کیا جائے اس کے لیے فعل نہیں استعمال ہوتا ہے. فعل امر ہو یا فعل نہیں ہو، فعل مضارع سے بنتا ہے، حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، اور دونوں کے اندر مضارع کو اخف کیا جاتا ہے. اخف کرنے کا مطلب ہے کہ مضارع کی جو آخری حرکت ہوتی ہے جس کے لام کلمے پہ پیش ہوتی ہے اس کو سکون کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ صیغے جس میں نون اعرابی ہوتی ہے، نون اعرابی کس میں داخل ہوتی ہے؟ مثنیٰ کے تمام صیغوں میں داخل ہوتی ہے، جمع مذکر کی دونوں صیغوں میں داخل ہوتی ہے، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں داخل ہوتی ہے. اس کی نون کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. فعل امر کے اندر علامت مضارع کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے، اور اگر صیغہ پڑھنے میں آ جائے تو فعل امر آپ کا تیار ہے. اگر صیغہ پڑھنے میں نہ آئے تو پھر آپ حمزۃ الوصل لگاتے ہیں، اور حمزۃ الوصل کے اوپر جو حرکت لگاتے ہیں وہ آپ عین کلمے کے مطابق لگاتے ہیں. یعنی عین کلمہ اگر آپ کا پیش ہوتا ہے تو پیش لگاتے ہیں، ورنہ زیر لگاتے ہیں. فعل نہیں کے اندر اخف کرتے ہیں لیکن علامت مضارع کو نہیں ہٹاتے، بلکہ فعل سے پہلے لا کو استعمال کرتے ہیں. لا جو ہے وہ نارمل بھی فعل مضارع میں استعمال ہوتا ہے. لا جب اخف نہیں کرتا، لا نافیہ اور لا ناہیہ کا جو بنیادی فرق ہے کہ لا نافیہ جو ہے وہ اخف نہیں کرتا، لا ناہیہ اخف کرتا ہے اپنے مضارع کو. اور مانوی فرق یہ آتا ہے کہ لا ناہیہ میں کسی چیز کو روکنے کا حکم دیا جاتا ہے، جبکہ لا نافیہ کے اندر صرف روکنے کا، نہ کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. جس طرح سے امر کے صیغے ہوتے ہیں، امر کے صیغے حاضر کے لیے ہوتے ہیں، ظاہر آپ حکم اسی کو دیتے ہیں یا روکتے اسی کو جو آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے. لیکن امر کے صیغے غائب کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، متکلم کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو امر نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں وہ خواہش کے طور پہ کہ ایسا کرنا چاہیے ان کو. اس کے لیے ہم اس کو بنانے کے لیے بھی مضارع کو اخف کیا جاتا ہے، اور مضارع کو اخف کرنے کے بعد اس سے پہلے علامت مضارع سے پہلے لام کسرہ کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، لی کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر آپ اس کا جو معنی لیتے ہیں، مفہوم لیتے ہیں، وہ لیتے ہیں چاہیے کہ وہ ایسا کرے. تو امر کے حوالے سے چیزیں آپ کے سامنے تھیں جو ہم نے پڑھی. ایک چیز میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتائی تھی کہ اب ہمارے پاس کوئی ایکسرسائزز نہیں ہوں گی. ایز سچ ایکسرسائز جو بھی ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ میں آپ کو مختلف قرآن کی آیات ضرور بھیجا کروں گا، شیئر کیا کروں گا کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو انالیسس کریں اور اس کے ترجمے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. آج آپ کے ساتھ جو چیز میں پڑھنے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ فعل کے تغیرات. یعنی کچھ ایسے حروف ہیں جو
فعل پہ جب داخل ہوتے ہیں تو فعل میں اس کی اعرابی تبدیلی بھی آ جاتی ہے اور اس کی معنوی تبدیلی بھی آ جاتی ہے. اعرابی تبدیلی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ایک بات آ گئی ہوگی کہ فعل ماضی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہے یہ داخل فعل مضارع پہ ہی. اور اعرابی تبدیلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرامر والے اعراب کے حوالے سے فعل کو کہتے ہیں کہ جو ماضی کے فعل ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں، جبکہ مضارع کے جو فعل ہوتے ہیں یہ معرب ہوتے ہیں، اس میں تبدیلی آتی ہے. آج ہم کچھ ایسے حروف کو پڑھیں گے جن کے داخل ہونے سے فعل مضارع جو ہے وہ تبدیلی دو قسم کی ہیں، یا تو وہ اخف ہوگا یا وہ خفیف ہوگا. اب تک آپ نے ویسے اخف ہی پڑھا ہے، تو آج ہم اخف کو چھوڑتے ہیں اور ذرا خفیف کی طرف بات کرتے ہیں. پہلے تو ہم نے جو اخف پڑھا تھا وہ تھا امر کی صورت میں یا نہیں کی صورت میں یا لام امر کی صورت میں، لیکن آج ہم پڑھیں گے کہ وہ کچھ ایسے حروف ہیں جو فعل مضارع میں جب داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع پہ کچھ تبدیلی لاتے ہیں. سب سے پہلے وہ حروف کی ہم بات کریں گے جو فعل مضارع کو خفیف کرتے ہیں. فعل مضارع کو خفیف کرتے ہیں. خفیف کا کیا معنی؟ جی خفیف کا کیا معنی؟ خفیف کا مطلب ہے کہ مضارع کو منصوب کرنا، جن صیغوں پہ پیش ہے ان کو زبر دے دیں اور جن میں نون عربی ہے ان کا نون عربی ختم کر دیں. منصوب کر. تو جو سب سے پہلا حرف ہے، اور قرآن مجید میں یہ حرف آپ نے بے انتہا پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو شاید اس کا اندازہ ہو، لیکن جو نہیں ہے ان کو آج اندازہ ہو جائے گا. جو سب سے پہلا حرف پڑھیں گے وہ ہم کہیں گے لن. یہ قرآن مجید میں آپ نے بہت پڑھا ہوگا لن. لن کے حوالے سے سمجھ لیں کہ لن کرتا کیا ہے. جس طرح سے میں نے اوپر لکھا ہوا ہے مضارع کو خفیف کرتا ہے، یعنی اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. لن کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے، لن کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن لن کرتا کیا ہے؟ جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو تین کام کرتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے. فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے. تو آپ کہیں کہ لن کیا کرتا ہے؟ لن کی اگر آپ کو ویسے بھی اگر تعریف لکھنی ہے تو آپ کو لن جب آئے تو آپ کہیں حرف نصب. دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ زوردار نفی پیدا کرتا ہے. زوردار نفی پیدا کرتا ہے. تو آپ کہتے ہیں حرف نصب و نفی. اور تیسرا کام کیا کرتا ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ فعل مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کو بیان کرتا ہے، تو یہ فعل مضارع کو خاص کر دیتا ہے مستقبل کے ساتھ. فعل مضارع کو یہ خاص کر دیتا ہے مستقبل کے ساتھ. تو مستقبل کے لیے ہم کہتے ہیں استقبال. تو لن کیا ہے؟ حرف نفی، حرف نصب و نفی و استقبال. تو یہ کرتا کیا ہے؟ تین کام کرتا ہے. فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. زوردار نفی دیتا ہے، زوردار نفی دیتا ہے اور اس کو استقبال مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. مستقبل کے ساتھ اس کو خاص کر دیتا ہے. عبدالرحیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیسے سر؟ الحمدللہ سر، اللہ کا شکر ہے. آپ سنیں. سر آپ کے سامنے میں ایک مادہ رکھتا ہوں. صاد، با اور را. کون سا مادہ ہے؟ سواد اور زواد؟ سواد. سواد با را صبرا. جی بنائیے سر پہلا صیغہ. صبرا یصبرو. باب کون سا ہے سر؟ جی باب نون. صبرا یصبرو. یہ باب نون نہیں ہے، یہ باب ہے دواد. دواد. صبرا یصبرو. صبرا یصبرو. اس کا مطلب بتا سکتے ہیں؟ نہیں سر. کوشش کیا کریں صرف صبرن. صبرن. صبرن رک جانا. صبرن رک جانا. ہم اس کو صبر کے معنی میں بھی لیتے ہیں،
لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو اردو کا صبر ہے اور عربی کے صبر میں بڑا فرق ہے. اردو کا صبر ہے بے بسی، جب کچھ کرنے کو نہ ہو تو بندہ کیا کرتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جب کچھ کرنے کو نہ ہو تو بندہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. صبر کرتا ہے. تو اردو کے صبر میں اور عربی کے صبر میں بڑا فرق ہے. اردو کا صبر بے بسی ہے، لیکن عربی کا صبر جو ہے نا بے بسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے اس صبر سے فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ بنائیے. فعل مضارع جمع متکلم. تصبرون. فعل مضارع جمع متکلم. سوری، تصبرو. فعل مضارع جمع متکلم. نصبرو سر، سوری، نصبرو. نصبرو کیا ترجمہ کریں گے؟ نصبرو ہم سب صبر کرتے ہیں یا ہم سب صبر کریں گے. زبردست. اب میں اس سے پہلے لن داخل کر دیتا ہوں. لن کیا کرے گا جی؟ سر 3 کام کرتا ہے، آپ نے بتایا کہ ایک تو یہ خفیف کرے گا. مطلب آپ اس کو اس طرح سے کہیں کہ 3 چیزیں کرتا ہے. تو اس میں بیسیکلی لن کے اندر ایک اعرابی تبدیلی ہے، ایک جی اعرابی تبدیلی اور 2 مانوی تبدیلی. تو ٹھیک اعرابی ہے تبدیلی کیا کرے گا سر؟ سر، یہ خفیف کرے گا. اس میں جو آخری حرف ہوگا اس کو جو ہے نا وہ مطلب جزم میں لے جائے گا. ہاں، وہ اخف کہلاتا ہے. زبر میں لے جائے گا سر، فتح میں لے جائے گا. جی، فتح کر دے گا. خفیف کا مطلب منصوب، اخف کا مطلب ہے مجزوم. یہ اس سے پچھلا درجہ ہے. یہ اس میں جو ہے وہ کیا بن جائے گا سر؟ لن نصبرا. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم سب صبر نہیں کریں گے. ضرور صبر نہیں کریں گے. نا زوردار نفی دیں. آپ نے تو بہت پیار سے نفی دی. آپ نے تو ایسے پیار سے نفی دی ہے کہ جیسے آپ کسی سے کہہ رہے پلیز میں صبر نہیں کرنا چاہتا. ہم ضرور زوردار صبر نفی دیں، نہیں کریں زوردار نفی دیں. گے. سر ضرور کا لفظ آ جائے گا، ایڈ ہو جائے گا. ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. ہم ہرگز صبر نہیں ہرگز صبر نہیں کریں گے. ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، یا ہم صبر ہرگز نہیں کریں گے. زوردار نفی ہے نا. ہرگز صبر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہرگز یہ نہیں بھی کریں صحیح. گے. کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ لن نصبرا. ہم صبر نہیں کریں گے. کس چیز پہ صبر نہیں کریں گے؟ اللہ اللہ تعامن واحدہ تعامن واحدہ واحدن یا واحدتن؟ واحدن. ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پہ. کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ سر بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ. اور جب کہا انہوں نے کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے ایک کھانے پہ. اب مجھے نہیں معلوم کہ پہلے آپ کو اس کے بارے میں علم تھا کہ نہیں تھا. تو اب آپ کو یہ پتا چلا کہ جو آپ تراجم کے اندر آپ پڑھتے ہیں اور اس میں جو آپ کو جو معنی ملتا ہے ہرگز نہیں کریں گے، وہ ہرگز نہیں کریں گے معنی کس سے نکلا؟ یہ لن کی وجہ سے. لیکن لن نے دوسرا کام کیا کیا. اب آپ دیکھیں، جب بھی اب آپ نے دیکھا، جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ یہ فعل مضارع تھا اور فعل مضارع پہ ہی حرکت کیا آ رہی ہے؟ نصب آ رہی ہے. فوراً آپ کو اسٹرائک ہو جانا چاہیے کہ یہ اگر نصب آیا ہے تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف آئے گا، کوئی نہ کوئی حرف ہوگا جس میں سے پہلا حرف آپ کے سامنے آ گیا، نن آ گیا. ٹھیک ہے نا. ایک اور ایگزامپل میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. جیسے سبا جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مادہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دال، خا اور لام، اور اس کا مادہ ہے نون. پہلا صیغہ بنائیے. دخلا یدخلو. دخلا یدخلو، دخلن، دخولن، داخلن، داخل ہونا. ٹھیک ہے جی. اس کا فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ بنائیے. واحد مذکر لن یدخلا. نہیں، یدخلو ہوگا پہلے. یدخلو. یدخلو کا کیا مطلب ہوا؟
यदखुलु वो दाखिल होता है या वो दाखिल होगा? जी, वो दाखिल होता है या वो दाखिल होगा, ठीक है। इसके ऊपर लन दाखिल कर दें, लन दाखिल करें, क्या करेगा लन? लन यदखुला, पहले उसकी तब्दीली करेगा, मंसूब कर देगा। अब क्या तर्जुमा होगा? ये वो हरगिज हरगिज नहीं दाखिल होगा। वो हरगिज दाखिल नहीं होगा। कहाँ दाखिल नहीं होगा? यदखुलुल जन्नत, कहाँ दाखिल नहीं होगा? जन्नत में। यदखुलुल जन्नत। जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। कौन कहते थे ये बात? ये भी बात बनी इसराइल कहते थे। वकालू, वो कहते थे नहीं यदखुलुल जन्नत, हरगिज दाखिल नहीं होगा जन्नत, इल्ला, सिवाय हुदन और नसारा। कौन दाखिल होगा सिवाय यहूदियों के या नसारा? आज यही मामला हमारा भी है सभा जी, हम भी तो यही कहते हैं। वो एक फर्के वाला कहता है हम दाखिल होंगे, दूसरा कहता है हम दाखिल होंगे, तीसरा कहता है हम दाखिल होंगे। इसी झगड़े में पड़े हुए। बस चीज को समझ लें, लन क्या करता है, फेले मुदारे पे दाखिल होता है, फेले मुदारे पे दाखिल होने के बाद फेले मुदारे को नस्बी हालत में ले जाता है, यानी खफीफ कर देता है। खफीफ करने का तरीकेकार क्या होता है कि अगर वाहिद का सीगा होगा जिसका लाम करना वाज़े हो, उस पर तो आप फतह लगा देते हैं, वरना उसकी नून एराबी जो है ना वो गिर जाती है, ठीक है। एक नून एराबी वाला भी कर लेते हैं तो वो भी सेट हो जाएगा। तूबा जी मौजूद हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मादा मैं आपको देता हूं नून, फा और ऐन, नून, फा और ऐन। नफा सर, बाप कौन से? बाप, बाप अपना अपना, फा फा ना सर, ये बनेगा नफा यनफउ। नफा यनफाउ, नफा यनफाउ। नफा यनफाउ से वाहिद मुज़क्कर का, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा बनाइए। वाहिद मुज़क्कर हाजिर सर, तनफउ। तनफाउ क्या बनेगा जी? तनफाउ। क्या तर्जुमा करेंगे तनफाउ? सर तनफउ तुमको नफा पहुंचता है। तुझे, तुझे तुझे सर, तो वो एक ही चीज हो गई ना। अच्छा, तुम्हें और तू एक ही चीज होगी। अच्छा, मुझे नहीं, मेरी हाँ उर्दू सर, आपने बताया था जमा के लिए तुम यूज होता है। हाँ, मुझे मेरी इतनी उर्दू अच्छी नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ इसके साथ, इसका क्या तर्जुमा किया आपने? तुझे नफा पहुंचता है। सर इसको खफीफ कर दूं? खफीफ बिला वजह करेंगे खफीफ, पहले इसको तो कंफर्म करें। मैं इसको कहता हूँ तनफाउ, तुझे फायदा पहुंचता है या पहुंचेगा। मैं अब आपको कहता हूँ तनफा हुकुम, तनफा हुकुम क्या मतलब हुआ? सर ये कुम जो है वो मफूल बन जाएगा क्योंकि ये हालत नसब की ज़मीर है। तुमको कुम कुम की भी सर ये हाजिर की ज़मीर है। ठीक है, क्या तर्जुमा तुमको होगा? सर तनफाउ भी हाजिर का सीगा है। तुमको नफा पहुंचता है, तुमको तुम्हारे लिए नफा पहुंचता है। तुम सबको पहुंचेगा। करें तुम सबको, कोशिश तुम करें। सबके लिए, तुम सबको तुम्हारे लिए नफा पहुंचेगा। लेकिन तुम सबको तुम्हारे लिए तो आपने डबल कर दिया। जमील साहब मदद करें। सर तुम सबको नफा पहुंचेगा। अच्छा, बिकॉज कुम जो है वो हाँ, जमा तुम सबको नफा पहुंचेगा। हाँ तुझसे ऐसे होगा ना, तुझसे नफा पहुंचेगा तुम सबको।
ہاں تجھ سے نفع پہنچے گا تم سب کو، تم سب سے، کیونکہ کم جو ہے کم بھی جمع کی ہی وہ ہے جمع حاضر کی ضمیر ہے نا جی، اور یہ اور مفعول کے طور پہ تنفع آئی ہے۔ بھی جمع حاضر کا صیغہ ہے، جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ جمیل صاحب آپ اس کا ترجمہ کریں گے؟ جی جو تنفع ہوا نا یہ ہم نے جمع مذکر حاضر کے طور پہ لیا ہے نا، ٹھیک ہے، اس تو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تنفع حکم، تو ان سب کو تو ان سب کو فائدہ دے گا یا دیتا ہے؟ جی تو ان سب کو، ان سب تو نہیں ہے تو پھر تم سب کو، تو تم سب کو ہاں جی فائدہ دیتا ہے یا دے گا؟ جی ٹھیک ہے، اس کے اوپر دوبارہ لن داخل کریں، لن کیا کرے گا؟ سر لن جو ہے وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے فعل کو، یہ کیا ہو جائے گا؟ تنفع کی جگہ تنفع ہو جائے گا، تنفعکم، تنفع فائدہ نہیں دے گا۔ کس کو فائدہ نہیں دے گا؟ آیت یاد ہے کسی کو یہ؟ جی لن تنفعکم ارحامکم بالکم اولادکم ولا اولادکم یوم القیامہ، ہرگز نہیں فائدہ دے گی تمہیں تمہاری رشتہ داری اور نہ تمہاری اولاد، نہ تمہاری رشتہ داری تم کو فائدہ دے گی، نہ تمہاری اولاد تم کو فائدہ۔ لن یہاں کرے پہ گا کیا؟ لن صرف اور صرف دو میجر کام کیا کرے گا؟ حالت نصب میں لے جائے گا، زوردار نفی دے گا، ترجمہ اس کا مستقبل۔ سر اس آیت میں جو تنفع ہے وہ تو مجھے لگتا ہے مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جی سر ارحامکم، ہاں بالکل صحیح کہا، حاضر مذکر کا صیغہ نہیں ہے یہ، بالکل، اور ارحامکم اور ولا اولادکم یہ اس کا فائل بن جائے گا۔ ہاں جی یہ غائب کا صیغہ ہے، حاضر کا نہیں ہے، اس لیے ایکچولی میں اسی لیے یہاں رکا تھا اور میں سمجھا تھا کہ توبہ جی آپ کو سمجھ میں آیا کیا کہہ رہے ہیں؟ یس سر سمجھ میں آ گیا کیا؟ سر، اس کا ترجمہ لن سے یہ چینج ہو گیا کہ اس نے اس کو چھوڑ دیں، ابھی جیسے جمیل صاحب نے بتایا کہ تنفع حکم جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ تنفعکم اب اس کا مؤنث کا صیغہ بن گیا، کیونکہ آگے آیت میں اولادکم جو مفعول جو آ رہا نا، لن تنفع حکم ارحامکم، ارحامکم، ارحامکم تمہارے رشتہ دار کر لیں، بلا اولادکم اور تمہاری اولاد، اور نہ ہی تمہاری اولاد کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ہرگز نہیں تم کو فائدہ پہنچائے گی تمہارے رشتہ دار اور نہ ہی تمہاری اولاد، کب؟ یوم القیامہ، قیامت۔ عین زبر ہی ہوگا نا، منصوب ہوگا نا، تنفعکم ہوگا، تنفع ہے نا، عین کے اوپر فتح ڈالا۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے، قرآن مجید بار بار آپ سے کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک، جب آپ کو یاد ہے سورہ شورى کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا کہ اپنے رشتہ داروں کو خبردار کر دیجیے، اپنے رشتہ داروں کو خبردار کر دیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ اور اپنی پھپھو سیدہ ذہن سے میرا نام نکل گیا، ام سلیم، صفیہ، حضرت صفیہ، جی، ان کو بلایا اور ان کو بلا کے کیا کہا کہ دنیا کے اندر تمہیں مجھ سے جو چاہیے، جو میں کچھ دے سکتا ہوں وہ میں تمہیں ضرور دوں گا، لیکن قیامت کے روز میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، کسی کام نہیں۔ اور قرآن مجید کی بڑی واضح آیت ہے سورہ مریم کے اندر، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور اس دن ہر آدمی جو ہے وہ فردن آ کے اپنا حساب دے گا۔ اور سیدہ عائشہ سے پوچھا تھا ایک دفعہ، نبی سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ حساب کیسے ہوگا، یہ جو ہاتھوں میں کتاب دی جائے گی؟ تو فرمایا عائشہ یہ جو کتاب دی جائے گی نا، یہ تو بس ایسے ہی ہے کہ جو نہیں سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے،
سیدھے ہاتھ میں دیتی الٹے ہاتھ میں دیتی. لیکن جس نے اگر عائشہ حساب لے لیا وہ تو مارا گیا. اسی لیے پھر آپ نے ایک دعا سکھائی ہے, یاد ہے کسی کو دعا؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یہ دعا پڑھنی چاہیے. یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے دین کے اندر ہماری قرآن مجید سے ملتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سنبھالیں, بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سنبھالیں, بڑی کام آتی ہیں. چھوٹی چھوٹی دعائیں بڑی کام آتی ہیں. یہ ساری جو ہے نا یہ مسنون دعائیں ہیں. ہم دوسری دعائیں اپنی بھلے مانگیں, لیکن جو مسنون دعائیں ثابت ہیں ان کو استعمال کریں, اس میں بڑی برکت ملے گی انشاءاللہ. اچھا جی, دوسرا حرف ہے جمیل صاحب, دوسرا حرف ہے ان. دوسرا حرف کیا ہے سر جی؟ ان. اچھا, ان کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لیں تمام لوگ, یہ ان جو ہے نا یہ بیسیکلی حروف مشبہ بالفعل آپ نے پڑھا تھا, انا اور انا پڑھا تھا نا سر. اس کے اندر ایک حرف مشبہ بالفعل تھا انا. یہ انا جو ہے یہ بغیر تشدید کے یعنی مخفف کر کے بھی استعمال ہوتا ہے, اور یہ قرآن مجید میں 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. یہ مخفف ہو کے یہ انا جو ہے یہ ان سے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ 4 طریقوں سے استعمال ہوگا ان, 4 طریقوں سے. اس میں سے پہلا طریقہ آج آپ کے سامنے میں رکھنا ہوں, باقی بھی آئیں گے آپ کے ساتھ فیل میں ہی آئیں گے انشاءاللہ, آپ کے سامنے آ جائیں گے. ان کے جو بنیادی معنی ہے نا وہ ہے کیک ہے. ان کے بنیادی معنی ہے کیک. پہلی چیز تو یہ سمجھ. اچھا, پہلی چیز تو بڑی واضح ہو گئی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی کہ ان کیا کرے گا, ان بھی وہی کرے گا کہ جس طرح سے لن نے کیا ہے کہ وہ اس کو حالت نصب میں دے دے گا, مفہوم اس کا کے طور پہ اس کا مفہوم آئے. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل کرتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ان ایک اور کام بھی کرتا ہے. اور جمیل صاحب مادہ ہے دا, ہا اور باب. باب ہے فا. پہلا صیغہ بنے کیا بنے گا؟ ذہب یذہب. ذہب یذہب. یذہب سے واحد مذکر غائب کا صیغہ بنائیے سر, کیا بنے گا؟ یذہب ہی بنے گا. یذہب. یذہب کیا ترجمہ کریں گے سر؟ یذہب اگر ایسے ہو تو وہ جاتا ہے, وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا, یا وہ جائے گا. ٹھیک ہے نا, وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. ٹھیک ہے, میں اس سے پہلے ان لگا دیتا ہوں. ان کیا کرے گا سر؟ اس کو حالت نصب میں لے جائے گا. حالت نصب میں لے جائے گا. ان یذہب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ کہ جائے. کہ وہ جائے گا. جی. کہ وہ جائے گا, کہ وہ جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے نا. میں اس سے پہلے کہتا ہوں آپ کو امرتہ. امرتہ آپ کو کیا لگ رہا ہے سر؟ امرتہ فعل ماضی واحد متکلم, اور اس میں ہو کی ضمیر ہے جو اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ میں اس کو حکم کرتا ہوں کہ وہ جائے. میں اس کو حکم کرتا ہوں کہ وہ جائے. اس کی اگر آپ انالیسس کریں گے تو آپ نے اس کو کہا یہ فعل ماضی معروف واحد متکلم. جی, اور ہو کو میں نے کہا کہ اس کا مفعول. اچھا, اب یہ ان کو آپ نے کہا کہ یہ ناصبہ. جی. اور یذہب تو آپ نے کہا فعل مضارع. جی. واحد مذکر غائب منصوب بسبب ان. ٹھیک ہے نا. جی. اور یہ ان اور یذہب مل کے جو ہے ان یذہب, یہ بھی پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہو گیا نا سر. جی. ان یذہب. اور ان یذہب جملہ فعلیہ بن کے اس امرتوں کے لیے مفعول ثانی بن جائے گا. حکم ایسا ہے کہ جو امر ایک ایسا فعل ہے جو 2 مفعول چاہتا ہے. جی. کس کو حکم دیا اور کیا حکم دیا؟
تو مفعول اول ہو گیا یہ اور مفعول ثانی، اور یہ مفعول ثانی ہو گیا. تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ میں حکم دیتا ہوں اسے، میں نے حکم دیا اسے اسے کہ وہ جائے. جی اچھا اب ایک پوائنٹ سن لیں، یہ پوائنٹ آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئے چھوڑ دیجیے گا، فکر نہیں کیجیے گا. یہ جو ان ہے نا، میں ایک پہلے اس کی پکچر کھینچتا ہوں. اچھا سر، یہ ان بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اس کا جو اچھا یہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہے. انٹرسٹنگ کس سینس میں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ان ہے نا سر، اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. اس ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ ان مصدریہ کہتے ہیں. مصدریہ کس کو کہتے ہیں سر، یہ مجھے بتائیے. مصدر کس کو کہتے ہیں؟ مصدر وہ ہوتا ہے وہ اسم جس میں کام کا ہونا پایا جائے. ہاں، مصدر کیا ہے؟ کام کا نام. ابھی آپ نے کام بہت کا سارے مصدر بناتے ہیں نا، مصدر بیسیکلی کیا ہے؟ کام کا نام ہے نا. آپ مصدر کام کا بناتے ہیں نا، ذهب یذهب ذهبا جانا، ٹھیک ہے نا. اکلا یاکلو عقلا کھانا، ایسے ہی ہے نا، کام کا نام. تو یہ اس کو ان مصدر کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ ان مصدر اس لیے کہتے ہیں کہ ان پلس فیل، یہ دونوں مل کے مصدر موول بن جاتے ہیں. یہ مصدر موول بن جاتا ہے، یعنی ان پلس فیل بن کے یہ مصدر موول بن جاتے ہیں. اب جب یہ مصدر بن گیا، اسم کا نام کام کا نام بن گیا، تو مصدر موول جو ہے اس کو آپ چاہیں تو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں. یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے، یہ خبر بھی بن سکتا ہے، یہ فاعل بھی بن سکتا ہے، یہ مفعول بھی بن سکتا ہے، یہ کوئی صفت بھی بن سکتی ہے، یہ مجرور بھی بن سکتا ہے. یہ ہر وہ چیز بن سکتی ہے جو اسم بنتا ہے. جو چیزیں اسم بن سکتا ہے نا، وہ ساری چیزیں یہ بن جائیں. اب اس کے دو طریقے ہیں. اس کی ترکیب جب بھی ان آتا ہے تو گرامر والے اس کی دو طریقے سے ترکیب کرتے ہیں، یاد رکھیے گا. ایک ترکیب تو اس کی اس طرح سے کر لی کہ فعل کے حوالے سے کر لی، اور ایک ترکیب وہ کرتے ہیں مصدر کے معنی میں. مصدر کے معنی میں یعنی بنے گا تو یہ مفعول ثانی، بنے گا تو یہ مفعول ثانی، لیکن اس کا اب جو وہ ترجمہ کریں گے وہ مصدر کے معنی میں کریں گے. آپ نے اس کا پہلا ترجمہ کیا کیا تھا؟ مجھے دوبارہ ایک دفعہ بتائیے. میں حکم دیتا ہوں اسے کہ وہ جائے. اب مجھے بتائیں، جب آپ نے کہا کہ وہ جائے تو مجھے بتائیں یہ فعل کا معنی لے رہے نا؟ یہ فعل کا معنی جائے. ٹھیک ہے. اب مجھے اگر اس کا مصدر کا معنی دینا ہوگا، مصدر کام کا معنی ہے، اور آپ کو پتا ہے اسم کے اندر جو ہے وہ زمانہ نہیں پایا جاتا. مصدر اسم ہے، مصدر اسم ہے نا، اور اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا. اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے اس کا مصدر کا معنی دینا ہے، اس کو مصدر کا، تو اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ میں اسے جانے کا حکم دیتا ہوں. میں اسے جانے کا حکم دیتا ہوں. بات سمجھ آئی؟ آپ کو تو شاید آئی گئی ہو کہ میں دوسروں سے پوچھتا ہوں. صبا جی آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ یہ آ گئی، یہ آئی ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گی کہ خاص طور پر آپ جو بہت سارے تراجم دیکھتی ہیں نا، تو یہ جو بہت سارے تراجم میں جو چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز آتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کس آدمی نے اس کو کس طریقے سے کس تعبیر سے لی ہے. تو اگر آپ نے اس کو مصدر کے معنی میں لے تو پھر آپ کو مصدر کا معنی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. آپ فعل کے معنی میں جانا چاہ رہے ہیں، آپ فعل کا معنی. اچھا، مصدر اسم ہے. اسم جو ہے نا وہ پاورفل ہوتا ہے. اسم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پاورفل ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پہ
کہ اس کو فون کرو نا فضا کو, بار بار فون آ رہا ہے. جیسے میں آپ کو حفصہ, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مادہ میں آپ سے کروں عین با اور دال, با و نون, پہلا صیغہ بنائیں. عین عبدہ یعبدو. عبدہ یعبدو. عبدہ یعبدو سے فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ بنائیں. فعل مضارع جمع متکلم نعبدو. نعبدو کیا بنا جی؟ نعبدو. نعبدو کیا ترجمہ کریں گے نعبدو کا؟ ہم بندگی کرتے ہیں. ہم بندگی کرتے ہیں یا ہم بندگی کریں گے؟ ہم بندگی کرتے ہیں یا ہم بندگی کریں گے. میں اس سے پہلے ان لگا دیتا ہوں. ان لگا دیا تو ان کیا کرے گا؟ اوکے. کرو نا فضا کو. ہاں ان کیا کرے گا؟ وہ ناصبہ ہو جائے گا, آ جائے گا ہاں اس کو خفیف کرے گا, یعنی کر کے اس کے نعبدو کی جگہ ان آ جائے نعبدو ہو جائے گا. اب جی. اس کا کیا ترجمہ کریں گی؟ کہ ہم عبادت کہ ہم عبادت کرتے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے. ٹھیک ہے. میں اس سے پہلے آپ کو کہتا ہوں اپنی کلاس لے رہی ہوں, کلاس کے بعد بات کریں گے. کیا بات ہے, بہت اچھا مزہ آیا. تو یہ ہے کچھ بھی کر لو مزہ نہیں آتا. اللہ جی. امرنا اللہ کیا ہے؟ امرنا اللہ, ہمارے اللہ کا حکم. یہ ہمارا ہے, ہمارا اللہ. امرنا اللہ. اس کے معنی کیا؟ اللہ کے حکم کے ساتھ. نہیں, آپ اس کو اس طرح سے کریں, اس کو پہلے الگ الگ کریں نا. امرنا اللہ. اب مجھے بتائیں اس کی آپ اگر انالیسس کریں تو کیا ہمارا فعل ہے؟ جی. کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی. فعل ماضی ہے, واحد واحد مذکر مذکر غائب. ٹھیک ہے. نہ کیا ہے اس کا مفعول ہے. مفعول ہے. جی. ٹھیک ہے. اس نے ہمیں حکم دیا. جی. اس نے ہمیں حکم میں دیا. حکم دیا. اور کس نے حکم دیا؟ فاعل اب بار آ گیا. جی. اللہ نے. اللہ نے ہمیں حکم دیا. اللہ نے ہمیں حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ ہم بندگی کریں. ہم بندگی کریں. ہم بندگی کریں. اللہ نے کیا ہمیں کہہ رہی؟ حکم دیا ہم بندگی کریں. ہم بندگی کریں کس کی؟ وہ اس ہم کی. بندگی کریں اللہ اس کی. اب اگر ان نعبدو کو آپ نے یہ تو فعل کا ترجمہ کیا نا. جی. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی بندگی کریں. یہ تو فعل کا ترجمہ ہے. اگر ان نعبدو کو یہ والے پیٹرن پہ لے جائیں, مصدر بنا کے اس کو ان کو مصدر لے کے اس کو مصدر موول بنائیں تو اب مصدر یہ کا مجھے سمجھ نہیں آیا تھا. اچھا سمجھ میں نہیں ہے, میں دوبارہ ایک دفعہ کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. ان کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان جب فعل کے ساتھ آتا ہے, فعل کیا کرتا ہے, فعل جو ہے وہ زمانے کے حوالے سے ٹرانسلیشن دیتا ہے نا, ٹینس ہے نا فعل میں. لیکن ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کو اگر آپ فعل کے ساتھ فعل مضارع کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو یہ اسم کا معنی بھی دیتا ہے, یعنی مصدر کا معنی بھی دے سکتا ہے. مصدر چونکہ اسم ہے تو اسم جو ہے نا پرماننٹ ہوتا ہے, اسٹرانگ ہے, پرماننٹ ہے. فعل ٹیمپریری ہے نا. فعل کبھی ماضی ہوتا ہے, فعل کبھی مضارع ہوتا ہے, فعل کبھی امر ہوتا ہے, تو فعل میں تبدیلی بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. اسم میں تبدیلی نہیں آتی, اسم اپنی جگہ پہ رہتا ہے. اسم کی دیکھیں ہم اسم کی کیا ہوتا ہے, مانوی تبدیلی نہیں آتی ہے, شکل یا حالت کی تبدیلی آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. جی. اسم اسٹرانگ ہوتا ہے. ان کے ساتھ آپ کو ایڈوانٹیج یہ کہ اگر ان کے ساتھ فعل جب داخل ہو تو آپ اس کو مصدر کا معنی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر مصدر کا معنی دیں گے تو ایکشن کا معنی نہیں آئے گا.
پہلے آپ نے کیا امرنا اللہ ان نعبدوہ، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، ہم اس کی عبادت کریں. اب مجھے اگر اس کا مصدر کا معنی دینا ہوگا تو کیا ترجمہ کریں گے بتائیے؟ اللہ نے حکم دیا کہ اللہ نے ہمیں بندگی کا حکم دیا. اپنی عبادت کا حکم، اپنی عبادت کا یا اپنی بندگی کا حکم دیا. کلیئر ہے؟ تھوڑا سا کنفیوزنگ. کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا اس پہ زیادہ سوچے نہیں. جو دوسری والی چیز ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. اصل چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ حرف کرتے کیا ہیں، یہ اصل پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. وہ کرتے کیا کیا ہیں؟ کہہ رہی تھی فضا؟ تیرے سے اچھا تھا کھانا، بابا کو مزہ آیا. بابا سے چائے وائے کا پوچھ لو، میں بناؤں گی. ہمیں بھی پوچھنا چاہیے. چائے لا دو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. میں بعد میں پی لوں گا، اس کو رکھ دے. چائے لا دو، میں دیکھ چائے. جی 2 حرف ہو گئے، لن ہو گیا اور ان ہو گیا. 2 حرف اور ہیں. تیسرا ہے لی. تیسرا حرف ہے لی، اور لی کا ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں تاکہ. لی اپنے ذہن میں رکھیے گا. اس سے پہلے آپ نے کتنے لی پڑھے؟ ایک کے لیے پڑھا تھا جو یہ بتائیے لی کتنے پڑھے آپ؟ سر ایک اور ایک نہیں میں فعل نہیں میں پڑھا تھا. پہلے نہیں میں نہیں پڑھا تھا، لام امر. لام جی امر میں. ایک ہم نے لام امر میں پڑھا تھا اور ایک ہم نے پڑھا تھا لام جارہ میں. یہ بھی لی ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ تاکہ. ٹھیک ہے. یہ بھی کیا کرتا ہے؟ یہ بھی جو ہے نا صرف اور صرف کیا کرتا ہے؟ لی جو ہے وہ کس میں لے جاتا ہے؟ حالت نصب میں لے جاتا ہے. حالت نصب میں لے جاتا ہے. جویریہ موجود ہیں آپ؟ جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماں خلقتو، ماں کو چھوڑ دیں، خلقتو. خلقتو فعل ماضی واحد متکلم. ترجمہ کریں. ما خلقتو. نہیں، ماں کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر. اچھا، میں نے پیدا کیا. میں نے پیدا کیا. میں نے پیدا کیا کس کو پیدا کیا؟ الجنہ. والانس. الا لیعبدون. ترجمہ کریں. میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو. جنوں اور انسانوں کو. ٹھیک ہے. ماں کے ساتھ ترجمہ کریں. کیا نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو. آپ ماں کو کیا سوالیہ لے رہی ہیں؟ سر یہ نہیں والا ماں ہے. اچھا نہیں، آپ کا سوال بہت اچھا ہے کیونکہ آپ کے لیے نہیں پتا کہ یہ سوالیہ آنا چاہیے کہ یہ نفی کے لیے آنا چاہیے. ٹھیک ہے. آگے آ رہا ہے اللہ. اب مجھے بتائیے اس لا کو، اس ماں کو کیا لیں گے آپ؟
نفی کے لیے لیں گے. نفی کے لیے لیں گے. کیوں نفی کے لیے لیں گی؟ کیونکہ آگے الا مل رہا ہے. جب بھی ما یا ان ابتدا میں آ جائے اور آگے آپ کو الا ملے تو یہ ہمیشہ نافیہ کے طور پہ آئے گا, نہیں کے لیے آئے گا. اب اس کا ترجمہ کریں. نہیں پیدا کیے میں نے جنوں اور انسانوں کو, نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے, میں نے جن اور انسان کو الا, سوائے نہیں, سوائے استثناء کے لیے آتا, آگے پڑھیں گے. یہ حصر کے لیے آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا جب ہم نے استعمال کیا تھا پہلے ماضی جب ہم کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نفی کے لیے کیا کرتے ہیں. ماں نفی کے لیے آتا ہے اور اگر اس کے اندر حصر پیدا کرنا ہو تو الا لگاتے ہیں. مگر سوائے اگر کریں گے تو سوائے کو کسی میں سے نکالنا پڑے گا نا. سوائے استثناء کے لیے کسی میں سے نکالنا پڑے گا. تو نہیں میں نے پیدا کیا, نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو میں نے مگر کیا کرنے کے لیے, کیا کرنے کے لیے پیدا کیا؟ میں اس کو یہاں لکھتا ہوں, اس میں آپ کی 2 چیزیں کور ہو جائیں گی انشاءاللہ. یا بدونا ترجمہ کریں, کیا کریں گے ترجمہ؟ ترجمہ کریں. وہ کرتے ہیں یا کریں گے. دوبارہ کریں, آواز نہیں ہے مجھے آپ کی. وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. کریں گے. نہیں میں نے پیدا کیا جن اور انسان کو مگر وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے. اب میں اس کے ساتھ لی لگا دیتا ہوں. جی. لی کیا کرے گا؟ سر اس کو حالت نصب میں لے جائے گا. اچھا چلے میں لی کو بھی ہٹا دیتا ہوں. وہ عبادت کرتے ہیں, وہ عبادت کرتے ہیں میری. وہ عبادت کرتے ہیں میری. اب کیا کروں؟ مفعول چاہیے نا. نہیں ہو جائے گا یہ سر, نہیں ہو جائے گا. یعنی کیا بن جائے گا یہ؟ یا بدو نی. ایسے ہی ہوگا نا, کیونکہ یا متکلم کو زیر چاہیے. فعل تو اپنی حرکت بدلے گا نہیں. جی. فعل اپنی حرکت بدلے گا نہیں. نون بقایا, اس کو کیا کہیں گے؟ نون بقایا کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اب میں اس سے پہلے جو ہے نا لی لگا دیتا ہوں. لی آئے گا تو لی کیا کرے گا؟ حالت نصب میں لے جائے گا اس کو. حالت نصب میں کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے اس نون کو ہٹانا پڑے گا. یہ نون ہٹے گا نا, نون اعرابی تھا نا یا بدونا کا. جی. خفیف کرے گا نا. صحیح سر. خفیف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جی کرے گا. کرے گا. ٹھیک ہے. اب یہ کیا بن جائے گا؟ اب اس کی شکل کیا ہو جائے گی؟ وہ نون ہٹ گیا اور اس کی شکل کیا بن جائے گی؟ اس کے ساتھ نون بقایا آ گیا اور یہ آ گئی. ایسے ہی ہے نا. لے یا بدونی. جی. تو آپ کیا ترجمہ کریں گی؟ نہیں میں نے پیدا کیا جن اور انسانوں کو مگر تاکہ عبادت کریں, تاکہ وہ میری عبادت کریں, تاکہ وہ میری عبادت کریں. اب ایک قانون یاد رکھیں. قانون یاد رکھیں. قانون کیا ہے کہ جب بھی یا متکلم سے پہلے زیر اگر آتی ہے, یا متکلم سے پہلے اگر زیر آتی ہے تو عربی زبان کا اسلوب ایسا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اس یا متکلم کو ڈراپ کر دیتے ہیں, حذف کر دیتے ہیں. لیکن ریزن کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو زیر ملنی چاہیے. کیا ملنی چاہیے؟ زیر. یا سے پہلے زیر. آپ کو یاد ہے جب میں آپ سے کہوں, میں اگر آپ سے کہوں
रब्बू, रब्बू का क्या मतलब है? रब, रब्बू का मतलब है रब। मैं कहना चाहता हूं मेरा रब, तो रब्बू प्लस या, रब्बू प्लस या बन जाता है ना जी। तो ये क्या बन जाता है? रब्बी। रब्बी, रब्बी बन जाता है। मुझे अगर इससे पहले या लगाना हो, मुझे इससे पहले या लगाना है, ठीक है, मुझे इससे पहले या लगाना है, तो भी क्या बन जाएगा? या रब्बी बन जाएगा ना। जी जी। अब इसका पहले इसका तर्जुमा क्या था? रब्बी का मेरा रब। या रब्बी का क्या तर्जुमा हो जाएगा? ए मेरे रब। ए मेरे रब। कुरान मजीद में आपको या रब्बी नहीं मिलता लिखा हुआ। कुरान मजीद में आपको या तो मिलता है रब्बी, जिसका मतलब होता है मेरा रब, या आपको मिलता है सिर्फ रब्बी। इसका या माजूफ हो जाता है। इसका या भी माजूफ होता है, और ये जो या थी जी, ये ड्रॉप हो गई। क्यों ड्रॉप हुई? कि पीछे जो है वो उसके कसरा था। अगर या मुतकल्लिम से पहले कसरा हो तो आप उसको ड्रॉप कर देते हैं। कुरान मजीद में आपको जब भी इस तरह से रब्बी मिलता है तो आप दो चीजें समझ जाती हैं कि इसका या जो निदा का है वो भी माजूफ है, और इसकी या मुतकल्लिम भी माजूफ है। इसीलिए आप इसका तर्जुमा करती हैं रब्बी मेरे रब, ए मेरे रब। और रब्बी खाली लिखा होता है तो क्या तर्जुमा करती हैं? मेरा रब। मेरा रब। दोनों में फर्क है ना? जी जी। अच्छा, यही उसलूब आपको कुरान मजीद में बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। उस खास तौर पर कब मिलता है? कि जब नून फेल के अंदर नून बकाया आ जाए। अब नून बकाया कब आती है? जब या मुतकल्लम आती है। तो या मुतकल्लम क्या होती है? ड्रॉप हो जाती है। और फिर इस नून को जो है, इस नून को नॉर्मल नून की तरह लिख देते हैं, बड़ा नून करके, लेकिन उसके नीचे ज़ेर आ जाती है। अगर आप ये सूरह ज़ारियात की आयत है ये, और ये आप समझें कि मैं तो इस आयत को कहता हूं कि पूरा ही पूरा तौहीद की जो है ना, ये बुलंदी की चोटियों की आयत है तौहीद की। मतलब मेरी कोई भी दर्स हो, कोई भी हो, मैं इस आयत के बगैर चलता ही नहीं हूं। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी, नहीं पैदा किया, नहीं मैंने पैदा किया जिन्हों और इंसानों को मगर ताकि वो इबादत करें मेरी, या बुदूनी। हमारा मसला क्या होता है कि हम जब कुरान पढ़ते हैं उमूमन आप लोग, हम सब यही करते हैं, ले या बुदून पढ़ पे रुक जाते हैं। अगर मैं इसको या बुदून पे रुक जाऊं और नी को पढ़ूं ही नहीं, तो मैं इसका मफहूम ही नहीं ला सकता मेरे लिए। और ये कुरान मजीद में आपको बहुत मिलेगा। सूरह यासीन में तो आपको बहुत सीखे मिलेंगे ऐसे कि नून के नीचे जो है ना वो सारा कसरा लगा होगा। तो याद रख लीजिएगा जब भी इस किस्म का सीगा आता है, और इससे पहले आपको अमूमन दाम मिल ही जाती है, ठीक है, तो आप हमेशा नोट कर लीजिएगा कि ये जो नून जब भी कसरा के साथ आपको मिल जाएगा ना, तो जहन में बिठा लीजिएगा अच्छी तरह से कि ये नून नॉर्मली नून बकाया होगी और इसका या मुतकल्लिम हज़फ होगा। तो इसलिए जब भी इसका तर्जुमा करेंगे उसमें आपने उस मफूल बिही का जरूर ख्याल रखना। अदरवाइज अगर आप इसको लिया बुदून पढ़ लें तो इसका तर्जुमा होगा ताकि वो बंदगी करे, या ताकि वो इबादत करे। किसकी इबादत करे? किसकी इबादत करे? कहीं लिखा है? नहीं, कहीं नहीं लिखा। वो आपको कहां से मिला कि किसकी इबादत करनी है? मेरी इबादत करनी है। वो आपकी या मुतकल्लिम, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से ये जमील साहब, जिस तरह से ली इस्तेमाल होता है, ली, मैं ली की डिटेल में बाद में जाऊंगा। जिस तरह से, क्योंकि दो भारी इकट्ठे हो जाएगा तो थोड़ा सा वो हो जाएगा कि ली का इस्तेमाल भी जब उमूमन ग्रामर वाले करते हैं तो इस ली को वो जारा के तौर पर लेते हैं। सिर्फ एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, आपने इसका तर्जुमा क्या किया ली का? ताकि। ताकि। तो अब आप एक पॉइंट नोट कर लें सर, के का तर्जुमा आपको कहां से मिला था? अन से। अन से मिला था। तो याद रख लीजिएगा ली और इस फेल के दरमियान अन जो है ना वो माजूफ है। तो फिर ग्रामर वाले क्या करते हैं, मैं भी आपको सिर्फ बता रहा हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिएगा, इसकी अभी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो फिर ग्रामर वाले क्या करते हैं, ली को लामे जारा लेते हैं, ली को लामे जारा लेते हैं और अन माजूफ समझ के अन और फेल को मिला के मज़दर मोवल लिया
اور پھر اس مصدر مول کو اس لام جارہ کے لیے مجرور کر کے متعلق بنا لیں. میری عبادت کرنا, میری عبادت کرنا, ٹھیک ہے نا, اس کو وہ اپنا میرے لیے عبادت کرنا, کیونکہ لی آ گیا نا, لیم آپ کو پتا ہے نا اس کے لیے بھی آتا ہے نا, ملکیت کے لیے بھی آتا ہے نا, میرے لیے عبادت کرنا, وہ اس کو اس فارمیٹ میں بھی لے کے آ جاتا. تو آپ اس کو یہاں تک چھوڑ دیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, یہ جس طرح سے لی ہے نا سر, لی کے جگہ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, وہ ہے کئی. لی کی جگہ کئی بھی استعمال ہوتا ہے, اور ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے, اس کا کام بھی ایک ہی ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی, سورۃ طٰہٰ میں ہے میرے خیال میں. یہ جو مادہ ہے بڑی خوبصورت آیت ہے, میرے ذہن سے بھی نکل گئی. کئی نصب بھی ہو کا کثیرہ, کئی نصب بھی ہو کا کثیرہ, تاکہ ہم تیری پاکی بیان کریں زیادہ. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ جب سیدنا موسیٰ نے دعا مانگی تھی نا اللہ سے, اللہ نے کہا تھا, اللہ نے اس کو کہا تھا کہ جاؤ, فرعون جو ہے وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے, تو وہاں دعا مانگی, تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جتنی دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ نے تمام دعائیں ان کی قبول کی تھی. قال قد دیا تجھے جو کچھ تو نے مانگا, وہاں انہوں نے یہ ساری دعائیں مانگی تھی. تو تین آپ کے ہو گئے, لن, ان, لی یا کئی, اور ایک اور ہے آخری, وہ ہے حتی. یہ حتی بھی آپ نے پڑھا تھا نا, کہاں پڑھا تھا جی صاحبہ جی, کہاں پڑھا تھا یہ حتی آپ نے؟ یہ حرف جارہ میں, حرف جارہ میں. بیسکلی یہ حرف جارہ ہی ہے, لیکن حرف جارہ استعمال ہوتا ہے اسم کے اوپر, لیکن حتی جو ہے یہ فعل پہ بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس کا بھی ترجمہ آپ کیا کرتی ہیں حتی کا؟ یہاں تک کہ, یہاں تک کہ. اب اس کے اندر بھی دیکھیں کے کا لفظ آیا نا سر, یہ کے کہاں سے ملا؟ یعنی حتی اور فعل کے درمیان ایک ان معذوف ہوگا, حتی اور اس کے درمیان ایک لفظ جو ہے نا وہ معذوف ہوگا. ایک آیت میں آپ کے سامنے کر رکھتا ہوں, یدخلون, ترجمہ کریں. وہ داخل ہوتے ہیں, وہ داخل ہوتے ہیں. لا يدخلون, وہ نہیں داخل ہوتے, وہ نہیں داخل ہوتے, وہ نہیں داخل ہوتے کہاں؟ الجنت. حتی یلج الجمل. کیا بات ہے آپ کی, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس کا اجر دے. یہ بہت ہی خطرناک آیت ہے, آپ نے سمجھ پڑھ کو دی بہت آسانی سے. کبھی غور کیا آپ نے شاید؟ چلے اس کو پہلے کمپلیٹ تو کر دیں جب آپ نے پڑھی دی ہے تو. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. کیا آپ کو یاد ہے؟ حافظ تو نہیں ہے آپ کے؟ نہیں نہیں سمجھ نہیں نہیں, ہاں نہیں نہیں. یہ بیسکلی تھا کیا؟ یلی جو تھا. یہ تھا کیا؟ یلی جو تھا. حتی کی وجہ سے کیا بن گیا؟ یلیجا. یہاں تک کہ یلی جو, یہ ہم مادہ پڑھیں گے انشاءاللہ, یہ اسپیشل ہوتے ہیں جو اس میں تبدیلی آتی ہے. یلی جو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا داخل ہونا, داخل ہونا, ڈل جانا. حتی یلج الجمل, یہاں تک کہ داخل ہو جائے. جمل کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ. اونٹ, اونٹ کو. یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ فی سم الخیاط,
سوئی کے ناکے میں. سمبل خیال کس کو کہتے ہیں؟ سوئی کا ناکا. سوئی کا ناکا. اب آپ دیکھیں کتنی بھاری آیت ہے یہ. جمیل صاحب یہ کتنی بھاری آیت ہے مجھے بتائیے. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں داخل ہوگا کوئی جنت میں. اور یہ کس کے لیے بات کر رہا ہے اللہ؟ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ کے داخل نہیں ہوں گے. آپ کو معلوم ہے اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ بات جو لوگ استکبار کرتے ہیں, جو لوگ تکبر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے فرماتا ہے کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلیں گے حتیٰ یہاں تک کہ, اور وہ داخل نہیں ہوں گے جنت میں, یہاں تک کہ اونٹ جو ہے, اونٹ وہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے, جو کہ ممکن ہے نہیں ہے ممکن نہیں. اور اسی بات کو سیدنا عیسیٰ نے اس طرح سے فرمایا ہے. سیدنا عیسیٰ کے بہت سارے خود وہ واز ہوتے ہیں. سیدنا عیسیٰ نے اس کو فرمایا اس طرح سے کہ اونٹ تو سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکے گا, اونٹ تو سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکے گا, لیکن تکبر کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے. آپ کو معلوم ہے کائنات کا سب سے بڑا جرم کون سا تھا؟ کائنات کا, دنیا کا نہیں, کائنات کا تکبر ہی تھا. تکبر ہی تھا نا. کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے. ابلیس نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابلیس اور آدم کا جو قصص ہے وہ 7 دفعہ فرمایا ہے. اور صحابہ کرام جو ہے ان کا طریقہ کار ایسا تھا کہ وہ روز کا ایک منزل قرآن پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنی توفیق دے کہ ہم بھی پڑھیں, کیونکہ یہ پارے اور جو جز کا ہے یہ تو سلسلہ بعد میں شروع ہوا ہے. تو پہلے تو منزلیں تھیں, 7 منزلیں ہوتی تھی. ہر منزل میں تقریباً آج کے حساب سے دیکھیں تو 4.25 4.5 جز بن جاتے تھے. 7 منزلیں ہوتی تھی, 7 دن کے اندر پورا قرآن ان کا ختم ہو جاتا تھا. ہر منزل کے اندر آدم اور ابلیس کا قصہ آپ کو ملے گا, ہر منزل سوائے آخری منزل کے, کیونکہ جو 6ٹھی منزل میں اس میں 2 دفعہ آپ کو ملے گا ایک قصص. آدم اور ابلیس کا جب قصص پڑھتے ہیں تو اس میں کیا چیز ہے؟ جس نے تکبر کیا اس کو اللہ نے ملعون کر دیا, اور جس نے غلطی کرنے کے بعد معافی کی اس کو اللہ نے کیا کیا؟ اس کے درجات بلند کر دیے. تو جب ہم یہ قصہ ابلیس اور آدم پڑھتے ہیں, بلکہ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں, اصل چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس میں سے دیکھیں کہ اس میں سے ہمارے لیے ہے کیا, ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. آج سے ہم اپنے, اور تکبر کے بارے میں آپ سمجھ لیں, ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تکبر نہیں کرتے, لیکن اگر آپ غور کریں گے تو ہم سب تکبر کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے کام والی کے ساتھ اپنی ٹیبل پہ بٹھا کے کھانا کھاتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو چوکیدار اور ڈرائیور کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ تو خاص وجہ ہے, شاید اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم شاید نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے. یہ بھی تکبر ہے. تکبر کی بہت ساری چیزیں ہیں, چھوٹی موٹی. اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں, اور میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں, اپنے بیوی بچوں سے بھی کہتا ہوں, کہ یہ جنت جو ہے نا یہ اتنی آسان سستی چیز نہیں ہے. اس کے لیے بہت قربانیاں دینی ہیں. تو خیال کریں, ہم اپنی زندگی کے اندر کوشش کریں کہ, اور پھر تکبر کے لیول ہو سکتے ہیں, چھوٹا تکبر ہوگا, بڑا تکبر ہوگا, درمیانہ ہوگا. ہم شاید وہ سرکشی والا تکبر تو نہیں کر رہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم ضرور کرتے ہیں. بعض دفعہ ہم کسی جب دفتر میں کام کرتے ہیں تو ہم سے جو چھوٹے لیول کا آدمی ہوتا ہے, ہم اس سے جب گفتگو کرتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا جو انداز بیاں ہوتا ہے وہ بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمیں شاید نہیں لگتا ہو, لیکن اسے لگتا ہوگا کہ پتہ نہیں صاحب اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں. یہ نارمل ہے, یہ بہت بڑا ہے, اس کو سوچنا چاہیے. بہرحال خفیف کرنے کی 4 حرف ہیں, وہ آپ کے سامنے میں نے رکھے. ابھی صرف بنیادی طور پر اتنا سمجھ لیں کہ یہ 4 حروف جب جملہ, اب 4 حروف جب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو یہ فعل مضارع کو جو ہے نا وہ خفیف یعنی حالت نصب میں لے جاتے ہیں. لن اور لی یہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. لن, ان بھی بہت استعمال ہوا ہے, لی بھی بہت استعمال ہوا ہے, لیکن لن کا اور ان کا بہت استعمال ہے قرآن مجید میں. ان زیادہ تر جب بھی استعمال ہوا ہے جب
جب آپ اس کی ہم انشاءاللہ جب ہم ڈیٹیل میں انالیسز اور کریں گے تو آپ دیکھیں گے. اور جس طرح سے آج بھی ہم نے 2-3 آیات کی تھی صرف آپ کے سامنے رکھنے کے لیے. آپ چاہیں تو اس کا مصدری معنی بھی لے سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس کا فعل کا معنی. لن قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. لن کے بارے میں سمجھنے کہ لن کے اپنا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن لن جب فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو 2 کام کرتا ہے بنیادی طور پہ. ایک تو زوردار نفی دیتا ہے، ایک زوردار نفی دیتا ہے، اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ اس مضارع کو خاص کر دیتا ہے مستقبل کے ساتھ. حالت نصب پہ تو لے کے جاتا ہی ہے لیکن خاص کر دیتا ہے اس کے ساتھ. جو ان ہے وہ مصدر کا معنی بھی دیتا ہے اور وہ فعل مضارع کو خاص کر دیتا، فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. لی یا کئی یہ بھی یہی کام کرتے ہیں، مفہوم دیتے ہیں تاکہ کا اور لے جاتے ہیں فعل مضارع کو وہ حالت نصب میں کر دیتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کا وہ دیتا ہے اور یہ بھی جو ہے فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. لی اور حتیٰ کیوں لے کے جاتے ہیں انشاءاللہ جب اس کے اوپر جب آیتیں کریں گے تب ہم کریں گے. اللہ نے اگر انشاءاللہ تعالی زندگی دی اگلے والے سیشن کے اندر ہم فعل مضارع کا جو دوسرا پارٹ ہے جس طرح سے خفیف ہے، کچھ ایسے حرف ہیں جو فعل مضارع کو اخف کرتے ہیں، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. اور جب ہمارا یہ پارٹ ختم ہو جائے گا تو پھر ایک ہم بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے فعل کے حوالے سے، کہ وہ فعل کے مادوں کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کریں گے. اور اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی پریکٹیکل ایکسرسائز ایسا کوئی نہیں ہوگی. جو بھی ہوگی قرآن کی آیت آپ بھی پڑھیں، میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اس کو دیکھیں، اس کو اینالائز کریں. اس میں کسی قسم کی کوئی چیز ہو، وہ میں نے جو گروپ ہے آپ کا ایکسرسائز والا، وہ ایکسرسائز والا میں نے گروپ اوپن کر دیا. میں چاہتا ہوں آپ لوگ آپس میں اس میں انٹریکشن کریں تاکہ ایک دوسرے کا چیزوں کو شیئر بھی کریں، تاکہ جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے کسی عمل سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے. تو ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.